محنت کر کے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کے باوجود آپ وضو کر کے جسم کو پاک صاف کر کے فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ایک عجیب سی دل میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ جتنی مشکل عبادت ہوگی اس کو کرنے کے بعد اتنی ہی زیادہ راحت محسوس ہوگی۔ یہ روحانی خوشی ہے۔ اچھے عمل کے بعد انسان کو دل میں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس سکون کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی سکون۔ یہ والا سکون ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا، یہ انہی کو ہوتا ہے جن کی روح تھوڑی سی مضبوط ہو، روحانی قوت ہو ان میں۔ بھائی اللہ کو چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ ہمارا اسلام پیڑے جیسے مرد کو 4 شادیوں والا سمجھ میں آ رہا ہے، عدل والا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا بیان سنتے ہیں نا جب ٹین ایجر لڑکے، تو ابا کو جا کے کہتے مفتی صاحب نے کہا جلدی شادی کرو، تو اس سلسلے میں حاضر ہوں ابو آپ کے پاس، میں آپ کے پاس اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے پورا بیان نہیں سنا، میں نے یہ کہا ہے جلدی شادی کرو، پورا بیان یہ کہ اپنے خرچے پہ۔ ابا پابند نہیں ہے، ابا نے پال پوس کے بڑا کر دیا، بہو کا خرچہ آپ کے ابا پہ نہیں ہے، یہ والا آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو آدھا سنو گے، آدھا اسلام تو پھر کباڑا کرے گا میرے بھائی، یہ تو نقصان پہنچائے گا۔ تو عورتیں ہماری کیا کر رہی ہیں؟ پردہ نہیں کر رہی، حج بھی کر لیتی ہیں، عمرہ بھی کر لیتی ہیں، اچھی بات ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، بہت بڑی برکت ہے، حج اسلام کا رکن ہے، بار بار اللہ توفیق دے۔ حج زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک دفعہ ہو گیا کافی ہے، باقی پیسے غریبوں کو صدقہ کر دو۔ بھائی وہ بھی کرو، وہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر اللہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے رہا ہے وہ ایک الگ عبادت ہے۔ حضرت حسن نے 20 حج کیے اور پیدل، کوفہ سے آیا کرتے تھے بیت اللہ اور پیدل حج کرتے تھے۔ پیدل حج کی زیادہ فضیلت ہے بشرطے کہ جسم میں طاقت ہو، طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ وہ تو پیدل آیا کرتے تھے اور ہر سال، تو ان کو تو کسی نے نہیں کہا، کوئی کہتا یہ صدقہ کر دیں تو صدقہ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو سارے کام کرنے چاہیے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، چھوٹی عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل یونیک ہے، یہ عام عبادتوں سے بالکل ہٹ کے ہے۔ یہ دیوانوں والی محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ نماز تو ایک اور پرسنالٹی، آپ خوشبو لگا کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں نا، وہ تو اور صاف ستھرا کرتی ہے آپ کو، اور اس میں تو جائز بھی نہیں ہے، کچا پیاز بھی کھایا ہو تو مسجد میں گھسنے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، اتنی اسمیل بھی برداشت نہیں ہے۔ حج بالکل ایک کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ دیوانہ گھومو بیت اللہ کے گرد، جیسے امرؤ القیس کہتا تھا امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کہتا تھا بھائی میں لیلا کے در و دیوار میں گلیوں میں چکر لگاتا ہوں اور دیواروں کو چومتا ہوں، لوگوں اتنا بے وقوف نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے مجھے، اصل میں ان دیواروں میں میرا محبوب رہتا ہے۔ تو ہمیں بیت اللہ کی دیواروں سے دیوار ہونے کی بیس پہ محبت نہیں ہے، ان دیواروں کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کر دی ہے؟ اپنی۔ اللہ نے کہہ دیا میرا گھر بس کافی ہے ہمارے لیے، ہے تو وہ مٹی کا، بھائی مٹی کا گھر ہے۔ اللہ اگر یہ کہتا کہ میرا نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک یادگار عمارت ہوتی، بس ایک عجائب گھر میں دیکھ کے ٹکٹ لگا لیتے، یار ایک پرانی عمارت ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت۔ لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بیت اللہ، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو بس اللہ نے کہہ دیا۔ اس پہ بڑے یہود و نصارہ واویلا مچاتے تھے کہ اللہ کا گھر تو بیت المقدس تھا، یہ ادھر کدھر سے آ گیا؟ اللہ نے کہا وہ بھی میں نے میرے کہنے سے تھا، یہ بھی کس کے کہنے سے ہے؟ میرے کہنے سے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیکی یہ ہے کہ میرے احکام کو فالو کرو۔ تو پہلے میں نے کہا تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو وہ نیکی تھی، اب میں کہہ رہا ہوں یہ میرا گھر ہے۔
تو اللہ اس کو چینج کر دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اب یہ چینجیبل ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے اب قیامت تک کے لیے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف نسبت نہ ہوتی، اور ہم بیت اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہندو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو، نہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنا الگ چیز ہے، مانگا کس سے جاتا ہے؟ اللہ سے۔ بیت اللہ پتھر ہے، وہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، وہ خدا بھگوان گاڈ نہیں ہے، اللہ خدا آسمانوں میں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حج میں جتنی خواتین ہیں، جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، دل میں نیت کریں ہم نے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ عرفات کا دن تو خاص طور پہ توبہ کا دن ہے، اللہ سے مانگ، سب سے زیادہ دعائیں عرفات میں قبول ہوتی ہیں، سب سے زیادہ دعائیں۔ تو اس میں اپنے لیے سب سے زیادہ دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ مجھے دین کی چلنے پہ توفیق دے دے۔ اور دیکھو ہر دور کا نا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں ایک خاص نوعیت کا گناہ زیادہ تھا، تو پیغمبروں نے اس گناہ کو زیادہ فوکس کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں گناہ آ گیا تھا لڑکوں سے بدفعلی، جو دوسرے کافروں میں بھی نہیں تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے زیادہ فوکس کس کو کیا؟ اسی گناہ کو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بڑا گناہ آ گیا تھا، قوم میں ناپ تول میں کمی، ٹھگتے تھے کسٹمر کو، جھوٹ بولتے تھے، 2 نمبریاں کر کے مال بیچتے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ اسی کو کیا۔ تو آج جو گناہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو ہماری مسلم خواتین میں کامن ہے، وہ بے پردگی، بے حیائی۔ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنی زینت اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اب جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر بولو نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ اللہ کو خوش کرو تو بھائی پردہ کر لو، آپ اللہ کے کہنے پہ کر لو۔ اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کل بوڑھی ہو جاؤ گی تو کون دیکھے گا پھر؟ ابھی جوانی ہے، اٹریکشن ہے، اس میں پردہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بڑھاپے میں تو ہو ہی جاتا ہے پردہ آرام سے، کوشش ہوتی ہے جو بے پردہ عورتیں ان کو بڑھاپے میں بھی ہم اٹریکٹیو نظر آئے، لیکن بھائی ہر شخص، مرد بھی بوڑھا ہوتا ہے، عورت بھی بوڑھی ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے بڑھاپے کو ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے۔ 10 سال بعد بوڑھا ہونا تھا تو آپ 15 سال بعد بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ ہو ہی نہ۔ تو جوانی میں اپنی نظر کی حفاظت کر لی، زنا سے بچ گئے، برائیوں سے بچ گئے، شراب کباب سے بچ گئے، بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ عورت نے جوانی میں پردہ کر لیا، بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ لیکن ابھی نہیں کیا تو چھوٹ تو جائیں گی یہ سب چیزیں۔ جب زبردستی چھڑوائی جاتی ہیں تو ثواب نہیں ملتا اس پہ ثواب۔ جیسے ایک بڑھیا تھی، وہ اشرفیہ لے کے جا رہی تھی، کہ چور نے چھین کے بھاگ گیا، بڑھیا بیچاری بھاگ رہی ہے پیچھے، سانس آخری دم تک کوشش کی چھڑوا لوں، جب نا امید ہو گئی، چل تجھے صدقہ کیا میں نے، ٹھیک ہے نا وہ جو میں نے منت مانی ہوئی تھی اس کی میں نے تو ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا ثواب، اب تو گئی ہاتھ سے بھائی۔ تو بڑھاپے میں سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اٹریکشن بھی ختم، شہوتیں بھی ختم۔ تو بڑھاپے میں اول تو جو جوانی میں نیک نہیں بنا، بڑھاپے میں بھی نہیں بنتا۔ جو بوڑھا آپ کو نیک نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب جوانی میں بن چکا تھا، یہ جوانی میں بن چکا تھا۔ تو ابھی سے آپ نیک بننے کی کوشش کرو گے تو بھائی ثواب مل جائے گا، ورنہ فائدہ نہیں آگے۔ تو اس حج میں خواتین پکی توبہ کریں، ہم نے پردہ کرنا ہے، اللہ سے مانگیں۔ دوسری بات، عورت کے لیے جو اس زمانے میں جو مغربی میڈیا نے جو سب سے بڑی تباہی مچائی ہے نا، اور گناہ کرنے کے بعد روحانی طور پر انسان کو بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ روحانی طور پر بولو نا کیا ہو گیا؟ بے سکونی، غلط کیا، کرتے ہوئے تو لطف آتا ہے گناہ میں، کرنے کے بعد ایک دل ملامت کرتا ہے، غلط کیا میں نے۔
کتنے لوگ ہیں قتل ہو جاتا ہے, قتل کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں, غلط ہو گیا. ظلم کیا, ظلم کے بعد دل میں بے چینی شروع ہو گئی. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل ابھی مکمل مردہ نہیں ہوئے ہوتے, ان میں کچھ نہ کچھ روحانی قوت باقی ہوتی ہے, شرمندہ ہو جاتے ہیں وہ. لیکن کچھ الٹے حساب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, ان کو نیکی کر کے خوشی محسوس نہیں ہوتی, ظلم کر کے گناہ کر کے خوشی روحانی سکون محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کی روح شیطانی روح ہوتی ہے. فلاں کا بٹوا چھین لیا, بہن کی وراثت کھا گئے, خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کھا گیا میں. بڑی ایک عجیب سی ان کو روح کو نا تسکین ملتی ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر یہ مثال بہترین طریقے سے, یہ جس دن لوگوں کا پیسہ کھائیں اس دن ان کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے. بھئی ایک شریف آدمی اگر کبھی گناہ کر بھی لے تو رات کو پھر سکون کی نیند نہیں آتی کہ میں نے آج فلاں کا دل دکھایا, فلاں سے پیسہ لیا. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں یہ چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں انسان میں. وہ کہیں بیمار سی کوئی بلی تھی, ہمارے ایک دوست سے, انہوں نے ایک زور سے لات ماری نا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے, وہ لات کو زیادہ زور سے لگ گئی اور وہ بلی اٹھا کے دیوار تھے جا کے چپکی ہے. جب نیچے گری ہے تو بڑی ایک مظلومانہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ بلی. تو جنہوں نے لات ماری, مجھے یاد ہے, یہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بہت پریشان ہو گیا, ایک بے زبان جانور پہ اتنا ظلم کیوں کیا, تو کچھ نہیں کر سکتی. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے ان کو ایک معمولی سے جانور کو تکلیف پہنچا کر بھی تکلیف ہوتی ہے, اور روح زندہ نہیں ہوتی تو بڑے بڑے جرائم کر کے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی روح زندہ ہے, ان کو اچھا عمل کر کے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے ہم مشکل سے نماز پڑھیں فجر کی, لیکن اس وقت تو تکلیف ہو رہی تھی, نماز پڑھنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے, اللہ نے ایک فریضہ ادا کروا دیا. دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے ہو رہی ہے, تمیز سے ہو رہی ہے. لوگوں کے دن کی ابتدا بہت سے لوگوں کی ٹیلی ویژن سے ہوتی ہے, آنکھ نکل رہی ہوتی, بیگم کوئی اچھی سی فلم لگا دیتی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتے, اچھا سا گانا لگا دی ایک دم اٹھ کے, بیگم کو پتہ ہوتا ہے کون سے والے پہ اٹھے گا کون سے والے پہ نہیں اٹھے گا, وہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سے گانے پہ اٹھے گا کون سے پہ نہیں اٹھے گا. تو یہ سکون کے یعنی یہ جو سچی مچی کی خوشی ہے اس کی دو قسمیں بیان کر رہا تھا, ایک روحانی جو اچھا عمل کر کے ہوتی ہے, اور ایک جسمانی خوشی بھی, کیونکہ اللہ نے ہمیں روح کے ساتھ باڈی بھی تو دی ہے نا. جسمانی خوشی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو ایسی نعمت مل جائے جس سے آپ کی باڈی خوش ہو جائے, بھوک میں آپ کے سامنے مرغن غذا آ جائے, بڑا مزے کا لش پش قسم کا کھانا آ جائے, شدید بھوک لگ رہی ہے, اور کراچی کی بنی ہوئی نہاری, یہ کراچی کا لفظ اب لگانا پڑتا ہے کیونکہ نہاری کے نام پہ پنجاب جاؤ پتہ نہیں کیا کھلا دیتے ہیں. بہت کم نہاریاں دنیا میں ایسی ہیں جو کراچی کی نہاری سے میچ کرتی ہیں. تو نہاری ہو اس میں نلی ڈلی ہوئی ہو, اس میں مغز ڈلا ہوا ہو اور نیمبو نچوڑا ہوا ہو, اور شدید بھوک لگ رہی ہو, اور وہ تنور کے نان جو گرم گرم, اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو, وہ نہاری گھر لا کے کھاؤ, مزہ تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے, ہم نے تو کیا, وہی گھر لے آ کے کھاؤ, مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہیں بیٹھ کے کھائے یار. تو اب دیکھو سن کے مزہ آ رہا ہے, کیا یہ روحانی خوشی ہے؟ یہ جو آپ لوگ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے روحانی ہے؟ یہ روحانی نہیں ہے اس کے لیے روح کا طاقتور ہونا ضروری. روحانی خوشی اسے کہتے ہیں جس میں روح میں قوت ہو تو خوشی ہوگی, روح خراب ہو چکی ہو تو خوشی نہیں ہوگی. لیکن جسمانی خوشی تو باڈی تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے, چور کو بھی دی ہے, ڈاکو کو بھی دی ہے, ہمیں بھی دی ہے, آپ کو بھی دی ہے. تو جو جسم کی خوشی ہے, جسم کی لذتوں والی, وہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
اور اب تو ہمارے دیسی لبرل، یہ دیسی لبرل کا لفظ یاد رکھیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں سچی بچی کے لبرل سے، کیونکہ یہ ان سے آگے دو ہاتھ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دیسی لبرل کوشش کر رہے ہیں عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے. جہاں یہ مقابلہ شروع ہوا تو یاد رکھو جیت مرد کی ہوگی، لیکن وہ عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. اسلام نے عورت کو شوہر کا تابع بنایا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو اپنا سربراہ سمجھو. سربراہ کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، سربراہ کی اطاعت کی جاتی ہے. جب رائے میں اختلاف ہوگا تو چلتی کس کی ہے؟ بولو نا. دیکھو عورت شوہر کی غلام نہیں ہے. دیکھو یہاں سعودی حکومت ہے، ہم لا کو فالو کرتے ہیں نا. اگر میرا اور سعودی حکومت کے اختلاف ہو جائے، میں کہوں یہ کارڈ جو گلے میں ڈالا وہ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے، سعودی حکومت کیا ڈالنا چاہیے گلے میں، آپ ڈال کے رکھیں تاکہ پتہ چلے لیگل ہے انلیگل. میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو کس کی چلے گی؟ بھائی وہ سربراہ ہے بھائی، اس کی چلے گی. اب کوئی کیا ہے مفتی صاحب تو حکومت سعودیہ کے غلام ہو گئے. بھائی غلام نہیں ہے، ماتحت ہیں. جب بھی کسی کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو اس کنٹری کے ماتحت ہوتے، اس سے غلام نہیں بن جاتے ہم. اور ماتحتی سے نکلنا بری چیز ہے. بغاوت کے کیس چلتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، جو بالکل درست ہے کہ آپ کیوں ایک کنٹری میں رہتے ہیں اس کو لا کو فالو کیوں نہیں کر رہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس میں اللہ نے بیوی سے مشورہ کیے بغیر شوہر کو سربراہ بنا دیا ہے. خواتین کہتی ہیں اس کو کیوں بنایا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر ہم سے مشورہ اللہ لے لیتا، آپ سے لے لیتا تو پھر اس پہ برائے کا، لیکن اللہ نے اس کو بنا دیا ہے. تو جب بنا دیا ہے تو اللہ کے کہنے پہ اس کو کیا مان لو؟ بولو نا، سربراہ مان. بھائی جب رائے کا اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی؟ سربراہ کی. بچے باغی ہو رہے ہیں، باپ کے خلاف مت برگلاؤ. بچوں کو بولو بیٹا میری اور ابا کی رائے میں اختلاف ہوگا تو میں بھی شریعت میں پابند ہوں کہ تمہارے باپ کی مان کے چلوں. تو تم نے بھی کس کی ماننی ہے؟ باپ کی. تو یہ اللہ نے پابند کیا ہے. اب میڈیا میں بہت زیادہ عورت کو باغی بنایا، جس سے طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں. اور مرد کو اللہ نے پابند کیا اپنی نظر کی حفاظت کرو. تمہارے لیے زندگی میں جو آئی ہے یہ ہے تمہاری، باقی جتنی اڑوس پڑوس میں انٹی ہیں تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو ٹائم دو، ان کو وقت دو. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے بیٹھے پوری راتیں گزار دینا. بیوی کے پاس آتے ہو تو موبائل میں لگ جاتے ہو، اس سے بات ہی نہیں کر رہے. ایک صاحب نے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن صرف اچھی بات نہیں، آپ کو سوسائٹی کا پتا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دیکھیں آج کل خواتین گھر میں میلی کچیلی رہتی ہیں، اور مرد جب گھر میں آتے ہیں تو ان کی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی بیوی کی طرف، باہر اتنی پھلجڑیوں کو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بندہ نیک آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو کلچر کا نہیں پتا، اس کو کلچر کا نہیں پتا. کلچر یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا تھا، آج الٹا ہے. آج عورت کہتی ہے میرا شوہر مجھے لفٹ، میں اس کے لیے تیار بھی ہوتی تو مجھے لفٹ نہیں کراتا، اور وہ باہر بھنگن چمارنے گھوم رہی ہوں گی نا ادھر منہ مارتا رہے گا یہ جا کے. یہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے. تو مردوں نے بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا، دل لگی کی باتیں کرنا یہ چھوڑ دیا ہے آدمی نے. تو نبی کی سیرت ہمارے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گلاس سے جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، نبی گھما کے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. تو یہ سب بیوی کے لیے محبتیں ہیں بھائی. گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو آپ کو وفا بھی کرنی پڑے گی، آپ کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. اور کتنا اٹھانا ہے نبی نے ہمیں بتا دیا. آپ اللہ کے سفیر ہیں نا نبی. اب جو نبی کہہ رہے ہیں خود تھوڑی کہہ رہے ہیں، کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا. آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھنڈی پسند ہے تو بیوی کو بھی بھنڈی کھلائیں آپ. اس کا مطلب ہے جس اسٹینڈرڈ کی خوراک آپ کی ہے وہی اسٹینڈرڈ کس کا ہونا چاہیے؟ بولو بیگم کا. جس اسٹینڈرڈ کا لباس آپ پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا. بولو آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ بتائیں کوئی ہے جس نے گل احمد کے کپڑے پہنے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے نا گل احمد کا. کوئی بھی نہیں جس نے گل احمد کے کپڑے پہنے.
آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے؟ آپ نے پہنے گل احمد کے؟ آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں؟ تو جب پہنے تھے تو گل احمد نے کیا پہنا تھا پھر؟ مجھے یہ سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا. اب آپ گل احمد کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو, اس کو کس کے کپڑے پہنائے پھر آپ؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا آپ کا لباس ہو, گھر والوں کا بھی وہی اسٹینڈرڈ. حتی الامکان سفر میں اپنے ساتھ رکھو. یہ نہیں ہے کہ جی اس کو یہاں چھوڑ دیا پاکستان میں یا انڈیا میں اور پوری دنیا میں گلچھڑے اڑا رہے ہو. اگر گنجائش ہے, نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری ہے. تو لوگ تو جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, اس کو یہیں رکھو, تھائی لینڈ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چائنا چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں. مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں, کہتا ہے بھائی یہ بیگم کے ساتھ مفتی صاحب ہم نہیں آتے, وہ تو ناک میں دم کر کے رکھ دے گی, وہ تو جینا حرام کر دے گی. تو اللہ نے صاحبہ کہا ہے اس کو, ساتھ رہنے والی. اگر گنجائش ہے, نہیں ہے تو پھر جاب میں آدمی, ظاہر ہے یہاں اقامہ فیس بھی ہے سعودی عرب میں, وہ پھر گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ کے, انٹیوں کے کوئی حقوق نہیں رکھے, بلکہ ان سے بدتمیزی سے بات کرنے کا حکم دیے. بدتمیزی سے میرا بد اخلاقی نہیں ہے, یعنی اگر وہ فری ہو رہی ہے تو آپ کو فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. پھر بچوں کو ٹائم دینا, دیکھو ابھی بچوں کو ٹائم دیا نا تو بچے آپ کے ہوں گے, نہیں دیا یہ بچے باغی بنیں گے آپ کے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں آخری عمر میں ہمارے بچے, ہم کو پوچھ بھائی آپ نے جب ان کو آپ کا ٹائم چاہیے تھا تو آپ نے ان کو ذرا بھی لفٹ نہیں کرائی. ان کو ایسے لگتا تھا جیسے جمشید صاحب گھر میں آ رہے ہیں, وہ ان کو لگتا ہی نہیں تھا ڈیڈی پاپا یا ابو آ رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے نا, وہ باہر جاب کرتے تھے, کبھی 2 سال میں چند دنوں کے لیے اپنے گھر جایا کرتے تھے, تو بچے بڑے ہوتے وہ ابا کو پہچانتے ہی نہیں. تو جب گھر آئے تو بچہ جا کے امی سے کہہ رہا ہے امی وہی صاحب جو 2 سال پہلے آئے تھے نا وہی آئے ہوئے ہیں. امی وہی صاحب جو 2 سال پہلے آئے تھے وہی آئے ہوئے ہیں. امی نے کہا بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں. تو یہ حالات ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر شریعت ان کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حج کو اللہ قبول بھی فرمائے اور ہماری زندگی کو 180 ڈگری پہ چینج کرنے کا ذریعہ بنا دے. جب واپس جائیں تو پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہوں. ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لے, اللہ کے نبی کا حکم میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, رشتہ اس سے بھی مل جائے گا, داڑھی سے بھی. ہمت کر لیں, نبی کا حکم ہے آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ. تو میرے مقصد کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں ہے, اور میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. ہماری داڑھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسے اعمال ہوں جو قیامت میں ہم پھنس جائیں, بغیر داڑھی والا نکل جائے. لیکن شریعت نے ہمیں بہرحال قانون کی پابندی کا تو حکم دیا ہے نا. تو قانون ہے, اللہ نے حکم دیا آف اللحا وقص الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو کم کرو. آج الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے, مونچھوں سے بالٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں, باقاعدہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. آ رہے ہوتے ہیں یہ مونچھے سے ٹریکٹر کھینچ رہا ہے. وہ پہلے امت اخبار میں ایک پیج ہوتا تھا نا, اسی قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی تھی اس میں. تو یہ اللہ کے احکام ہے. سود سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ کوئی فرقواریت والا مسئلہ نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد چلے گا بھائی. اللہ کے یہاں صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ یہاں آ کے بیت اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے تو اور کیا رہ گیا بھائی. پھر اللہ کے گھر سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کا طواف کر رہے ہیں, اس کی دیواروں کو چوم رہے ہیں, لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو بھائی اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا ہے. قبروں پہ سجدے نہیں کرنے. قبر والا وہ بس وہ بار بار سنا چکا ہوں میں, ایک آدمی فالج زدہ تھا, آدھا دھڑ کام نہیں کرتا تھا اس کا نا, تو مجھ سے اس نے فون کیا کہ میں ہر جگہ جا چکا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا اس کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, بابا کے تو تمہارا آدھا کیسے ٹھیک کرے گا بھائی. میں نے کہا تبھی تو اس کو قبر میں رکھا ہے.
تو لیکن یہ ایسی اندھی عقیدت ہے، یہ چھوٹتی نہیں ہے. آپ زمین آسمان کے دم مار لگا دو دلائل کے، مشرک آدمی نہیں چھوڑے گا شرک.